الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، آج سورہ ہمزہ کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ سورہ ہمزہ قرآن کریم کی ان مختصر صورتوں میں سے ہیں جس کو عام طور سے ہم قرآن نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یہ صورت یاد رہتی ہے۔ یہ صورت مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ 9 آیات پر مشتمل اس صورت کے اندر غیبت، عیب جوئی، مال کی محبت اور آخرت کی جواب دہی جیسے مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے صورت اور اس کے ترجمے کو ملاحظہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں پر طعن کرتا ہے اور عیب نکالتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور اسے بار بار گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطامہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطامہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطامہ، اور آپ کیا جانیں کہ حطامہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہ رہی سورہ ہمزہ اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ بہت سارے گناہوں کو اور ان کی وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے 3 سب سے اہم اور خطرناک ترین گناہوں کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ وہ 3 گناہ یہ ہے: ہمزہ، لمزہ اور جمع مالا۔ پہلی 2 آیتوں کے اندر ان 3 گناہوں کا تذکرہ ہے۔ ہمزہ کا مطلب ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کیا جائے، جس کو غیبت کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر غیبت کی برائی کو اور اس کی قباحت کو بیان کیا ہے کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ کر کھاؤ؟ تو غیبت وہ گناہ ہے، اس کا جو ہے تو وبال ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کے گوشت کو نوچ کر کھائے۔ اسی طریقے سے ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کو دوران سفر جہنم کے عذابوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے ان میں ایک عذاب یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ناخن پیتل کے ہیں، جس سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلا کرتا تھا۔ تو غیبت کا وبال یہ ہے۔ دوسری جو برائی اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے لمزہ۔
یعنی کسی کے سامنے اس کے عیب کو بیان کرنا، اس کی عزت سے کھیلنا۔ یاد رکھے دوستو کہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کے لیے یہ جائز اور درست و ہرگز نہیں قرار دیا ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت سے کھیلے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ تو یہ بڑا ہی سخت گناہ ہے جس کو لومازہ کے ذریعے سے اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا اور اس کے منہ پر اس کو طعنہ دینا اور پیٹھ پیچھے غیبت کرنا۔ اور تیسرا گناہ ہے جمع مالا وعددہ، یعنی مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں دوستو کہ مال کمانا اور مال جمع کرنا یہ فی نفسہ ہی کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ مال کا جمع کرنا اور مال کا بڑھانا اس وقت غلط ہوتا ہے جب آدمی مال کے کمانے کے لالچ میں مفاد پرستی پر اتر آئے اور لوگوں کے حقوق مارنے لگے، بھائی بہنوں کے حقوق پامال کرنے لگے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے لگے رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے اور کسی کی حق تلفی کے ذریعے سے۔ یہ سب جو مال کمانے کے ذرائع ہیں یہ سراسر غلط، ناجائز اور حرام ہیں۔ اور پھر مال جمع کرنے کے بعد مال سے متعلق جو حقوق ہیں، زکوٰۃ و صدقات کے حقوق ہیں اور بندوں سے جو متعلق حقوق ہیں، ان حقوق کا ادا نہ کرنا یہ غلط ہوتا ہے۔ اور جب آدمی مال جمع کرے اور حقوق کی رعایت کے ساتھ کرے، جائز اور حلال راستوں سے کرے، تو یہ مال کا جمع کرنا اس کے لیے غلط نہیں ہوگا۔ غلط اس وقت ہوگا جب بندہ مال کے اندر کے جو حقوق ہے اس کو پامال کرے اور ضائع کر کے جو ہے تو مال کی محبت اپنے دل میں رکھے، مفاد پرستی پر اتر آئے، تب جو ہے تو پھر یہ مال کا جمع کرنا اس کے لیے غلط ہوگا۔ آگے تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ مال جمع کرنے والا وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یاد رکھے دوستو دنیا کے اندر بڑے بڑے دولت والے، مال والے، حکومت والے آئے ہیں، لیکن نہ کسی کی حکومت اسے زندہ رکھ سکی اور نہ کسی کی دولت کی ریل پیل اس کی زندگی کی بقا کا ذریعہ بنی ہے، بلکہ ہر ایک کو دنیا کی زندگی کو وداع کہنا ہے، دنیا کی زندگی کو چھوڑنا ہے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے مال کی محبت میں آ کر کہ یہ مال مجھ کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے، فرعون و حامان کی مثال ہمارے سامنے ہے، یہ کفار و مشرکین جنہوں نے مال کو جمع کیا اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ مال ہماری دنیا کی کامیابی اور بقا کا ذریعہ بنے گی، تو ان کا دھوکہ دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا کہ یہ اپنی ساری دولت چھوڑ کر اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے جیسے کہ خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے۔ تو بیان کیا گیا کہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ مال جمع کرنے والا وہ آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ تو یہ غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی بھول اور شیطانی دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالیں، مال کی محبت سے دل کو خالی کرے، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے، پھر مال کی بڑھوتری یا مال کا کم ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھے گا ہماری زندگی میں۔ مال بڑھے گا تو اس کے حقوق بندہ ادا کرے گا، مال کم رہے گا تو شکر و گزاری اور قناعت جیسی صفات کے ساتھ اس کا زندگی گزارنا آسان ہوگا، بشرطے کہ دل میں مال کی محبت نہ ہو۔ آگے فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کوئی نہیں، وہ پھینکا جائے گا اس روندنے والی میں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کے اس حصے میں، جہنم کی اس وادی میں داخل کرے گا جسے قرآن کے اندر حطامہ کہا گیا ہے۔ وما ادراک ما الحطامہ، کہ آپ جانتے ہیں حطامہ کیا ہے؟
یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی۔ دنیا کی آگ جسم کو جلاتی ہے مگر جہنم کی آگ دلوں تک اثر کرے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، جہنم کا عذاب ہر طرف سے اسے گھیر لے گا۔ یہ سورہ ہمزہ کی مختصر تفسیر ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ اس مختصر سی تفسیر سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہیں کہ کسی کی غیبت اور عیب جوئی میں نہ پڑے، مال کو زندگی کا مقصد نہ بنائے، مال کے اندر کے جو حقوق ہے زکوٰۃ و صدقات کا ادا کرنا اس کو پورا پورا ادا کرے، آخرت کی تیاری میں لگے رہے، اپنی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، ہر انسان کی عزت کرے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل مسلمان اسے فرمایا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زبان سے یا تو بھلائی کی بات کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے، کسی کو برا کہنا یہ مناسب بات نہیں ہے، زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، کسی کی عزت سے نہ کھیلے، مال کو اپنا خدا نہ بنائے، آخرت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں غیبت، طعنہ زنی، تکبر اور مال کی محبت کے فتنے سے محفوظ فرمائے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔